بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب میں اب لشکر واپس جا چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ 5 ہجری کا یہ ٹائم ہے، سن ہے، تاریخ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو حضرت جبرائیل آئے، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، چونکہ یہ بڑا 1 مہینے کا یہ محاصرہ تھا۔ غزوہ احزاب میں بڑا سخت محاصرہ تھا، اور آپ ہتھیار اتار رہے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، فرشتے تو بھی واپس نہیں گئے اللہ کے حضور، اللہ کا بھی اذن نہیں ہوا، اللہ کا بھی حکم نہیں ہوا۔ یہ بنو قریظہ نے جو کیا ہے، ان کے ساتھ ان کو سبق سکھائے بغیر آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ رکیں گے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی سما اور طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز جا کر جو ہے وہ بنو قریظہ میں پڑھے، جا کر ان کے قلعے کے قریب ہی جا کر پڑھے۔ اب صحابہ وہاں سے چل پڑے ہیں، اور ظاہر ہے عصر کا ٹائم کم ہوتا ہے تو وہ سورج غروب ہونے کو آیا۔ کچھ نے کہا کہ بھائی ہم نماز پڑھ لینی چاہیے، کچھ نے کہا کہ نماز جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں پہنچے بغیر وہاں جا کے پڑھنی۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہ پڑھی، اور دونوں نے پھر بعد میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ جی ہمیں، کچھ نے کہا کہ ہم نے پڑھ لی اور کچھ نے کہا کہ ہم آپ کے مطلب کا، آپ کے حکم کا یہ مطلب سنی۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی نمازیں بھی یہاں احزاب کے اندر بھی قضا ہوئی تھی، اور بعض اوقات جو ہے وہ 4 نمازیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ اکٹھی آپ نے پڑھی، اور بڑا سخت قسم کا چونکہ محاصرہ تھا۔ اب بھی ایک جنگی کیفیت تھی، اب بھی ایک معاملہ اسی طرح کا تھا۔ تو کسی نے وہاں پہ پڑھ لی اور کسی نے مغرب کے ساتھ ہی پڑھا جا کے اس کو، عصر کو، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بعض اوقات جو ہیں وہ مسائل کے اندر جو تنگی اور سختی شروع ہو جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو انسان قرآن کے مفہوم کو جس انداز میں سمجھ رہے ہیں، بشرط کہ اس کی نیت درست، وہ کوئی حرص، لالچ، طمع نہ رکھتا ہو، کوئی فساد نہ رکھتا ہو، کوئی فرقہ وارانہ جذبات نہ رکھتا ہو، تو اتنی سی گنجائش جو ہے وہ مسائل کے اندر ہونی چاہیے۔ وہاں صحابہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے تو بہت انہوں نے سخت سست کہا ہے۔ ان کے تو ظاہر ہے یہ باتیں ان کو تو پتہ چل چکی تھی کہ اس طرح سے یہ سب کچھ ہونا ہے، اور جو انہوں نے غداری کی تھی وہ تو سب کچھ ان کے سامنے تھا، یہ کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں۔ اب کعب بن اسد جو ان کا سردار ہے، اس قبیلے کا، بنو قریظہ کا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک قسم کا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کیوں نہیں تم ان کو مان لو، سچا اللہ کا رسول مان لو، اور اس طرح سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، اور یہ ٹھیک بات بھی ہے۔ بدقسمتی جو لوگوں کے اوپر سوار ہوتی ہے وہ صحیح راستے کی طرف نہیں آنے دیتی، بدبختی جو سوار ہوتی ہے انسان کو صحیح راستے کی طرف جب آنا چاہتا ہے، جس کا قلب سلیم ہوتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جو جانا ہی سرکشی کی طرف چاہے، جو جانا ہی بدقسمتی کی طرف چاہے، تو وہ کیسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال انہوں نے انہوں نے 3 تجاویز رکھی، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، پھر اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار، اور پھر لڑو اچھی طرح سے، یا ہفتے کے دن بے خبری میں ہی حملہ کر دینا۔ تو انہوں نے کوئی تجویز اس کی نہیں مانی، اپنے کعب بن اسد کی، اپنے سردار کی کوئی تجویز نہیں مانی، اور قلعہ بند رہے۔ اب مسلمان تو پہلے خندق کھود چکے تھے، کتنی مشکل میں وہ خندق انہوں نے کھودی تھی، اور کھانے پینے کے حوالے سے کتنی مشکلات تھی۔ اب 10-15 دن ادھر کا محاصرہ شروع ہے، تو اگر یہ چاہتے تو یہ محاصرہ طویل ہو سکتا تھا، اور مسلمانوں کو ظاہر سردی کی رات تھی، اور اتنی تھکاوٹ اور اتنے مسائل سے مسلمان گزرے تھے وہاں سے، اور یہ تو اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی تو کچھ کرنا تھا۔
انہوں نے ان کے دل میں روب، خوف اور دبدبا جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دی۔ یہ جو منافقین وہ تو ہمیشہ ہی پیغام بھیجتے رہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجنا شروع کر دیے کہ جو انہوں نے اب یہ ان کے دل میں روب آنا شروع ہو گیا، بنو قریظہ کے دل کے اندر روب آ رہا ہے، دبدبا آ رہا ہے، مسلمان محاصرہ ان کا کیے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے دلوں میں روب اور دبدبا ڈال رہے ہیں۔ اب یہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، پہلے نہیں ہوئے لیکن اب ڈالنے پر آمادہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول جو کہیں گے، جو فیصلہ ہمارے متعلق کریں گے۔ تم نے جس نازک ترین موقع پہ غداری کی ہے، تم نے تو عملاً جو ہے وہ مسلمانوں کو مار دیا تھا۔ 10,000 کا لشکر آیا ہوا تھا باہر، 10,000 تو ٹوٹل آبادی نہیں تھی مسلمانوں۔ اس موقع پر تم غداری کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، اور اندر سے مسلمانوں پر لڑنے کے لیے اندر سے تم خود بھی تیار تھے، غداری بھی کی، خیانت بھی کی اور خود حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ تمہارے ساتھ تو اگر ظالم، آخری درجے کے ظالم، اگر ظالموں کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ ظالم جن کا ظلم پوری آبادی کے اوپر تھا، پورے افراد کے اوپر تھا، بچوں کے اوپر تھا، عورتوں کے اوپر تھا، ظالموں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر مظلوموں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہے اور ظالم دلیر ہو جاتے ہیں، اور ہتھیار ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے مردوں کو پکڑ لیا ہے، لشکر نے پکڑ لیا ہے، محمد بن مسیلمہ اور باقی جو لوگ تھے، مجاہدین جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے ان کو پکڑا ہے، ان کو باندھ دیا ہے۔ اور اب قبیلہ اوس خاص طور پر ان کا حلیف ہوا کرتا تھا، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی صحیح نرم معاملہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ کو بلاؤ، کیونکہ سعد بن عبادہ نے دعا بھی کی تھی کہ بنو قریظہ کا معاملہ میں دیکھ لوں، اور اس کے بعد اگر یہ آخری معرکہ ہے مکہ والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے اب ان کا بنو قریظہ کا برا انجام دکھانے کے بعد مجھے مار دینا، میں دنیا سے رخصت ہونا پسند کروں۔ حضرت سعد بن عبادہ آئے ہیں، ان کو سواری کے اوپر لایا گیا، چونکہ ان کا زخم تھا، وہ ویسے اس وجہ سے وہ محاصرے میں بھی شریک نہیں تھے۔ تو وہ جب آئے ہیں تو بہت سارے اوسی جو ہیں ان کے پاس گئے کہ ہمارا حلیف ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اللہ رب العالمین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گا، ڈروں گا نہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے، بنو قریظہ نے، ابو لبابہ کو بھی بلایا تھا کہ ان کو ہمارے پاس بھیجے۔ ابو لبابہ ان کے پاس گیا، وہ بھی ان کا حلیف تھا، اور اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا کہ ابو لبابہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ مارے جاؤ گے تم۔ تو بہرحال ابو لبابہ جو ہے اس کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا، یہ میں نے غداری کی، یہ خیانت کی ہے، مجھے ایسا ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا، اور اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو آ کر باندھ بھی لیا۔ اور بعد میں پھر ان کی توبہ نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول نے جو ہے ان کو، حالانکہ واقعی لوگوں نے بھی خوشخبری سنائی کہ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول ہی یہاں سے جو ہے وہ چھوڑیں گے۔ نماز کے ٹائم نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اپنے آپ کو وہاں پہ آ کے باندھ دیتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ایک قسم کی خود ہی سزا اپنے آپ کو دے رہے تھے۔ ابو لبابہ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا اور اس نے ان کو بتا بھی دیا تھا، پھر بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ اب سعد بن عبادہ جو ہیں، انہوں نے سب سے فریقوں سے پوچھا ہے کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ سب کو قبول ہے، سب کو منظور ہے۔ ان سے بھی پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جی سب پر میرا فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ سب نے کہا جی لاگو ہوگا۔ اب وہ جو خائن تھے، وہ جو غدار تھے، وہ جو ظالم تھے، جنہوں نے اپنے فیصلے سے ایک قسم کا عملاً مدینہ کے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، وہ برے انجام کو پہنچنے والے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ ان کے مردوں کو مار دیا جائے۔ وہاں پر واپس لے گئے ہیں، خندقیں کھودی گئی ہیں، اور اس طرح سے وہ برے انجام کو وہ خائن، وہ ظالم پہنچے، جو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے آخرت کے عذاب سے تو دوچار ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایک رسول آ چکا ہے، ایک نبی آ چکا ہے،
حجت مکمل ہو چکی ہے، جو اس کو نہیں مان رہے وہ اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سعد بن عبادہ، ان کی دعا مکمل ہو چکی ہے، ان کی دعا پوری ہو چکی ہے۔ وہ بنو قریظہ کے بد انجامی کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے پہنچتے ہوئے، اور قریش کا لشکر واپس جا چکا ہے، اور اس کے بعد کس طرح کی مسلح جنگ جو ہے وہ قریش کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ 5 ہجری کے واقعات ہیں ناظرین محترم جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے، لیکن یہ بھی یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر وہ جو سرغنہ تھا بنو نذیر کا، ہوئی بن اخطب، وہ اب اپنے برے انجام کو وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ وہ بھی کلا بند تھا، وہ بھی برے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے واقعات اگلے نشست میں۔ بہت شکریہ۔